الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
مجید آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین، لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین، جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا، پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک کو کئی اعتبار سے بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ جب تک رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو اسی مہینے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ضروری طور پہ رکھا جاتا تھا۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا، جسم بنانے کے لیے مٹی اور پانی کو ڈال کر گوندا گیا آٹے کی طرح، اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، یہ وجود عطا فرمایا، اس وقت بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو کشتی کے ذریعے بچایا اور کافروں کو، مشرکوں کو تباہ و برباد کر دیا، محرم کا مہینہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے، کفر سے نجات عطا فرمائی تو محرم کا مہینہ تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو کر دوبارہ دنیا میں آئے، محرم کا مہینہ تھا۔ ایک دن آئے گا، قیامت قائم ہوگی،
جمعے کا دن اور محرم کا ہی مہینہ ہوگا، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو آج سے 1450 سال پہلے نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے، ان کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت حاصل ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن اللہ نے جب سے اس مہینے کی ترتیب کو بنایا، اس مہینے کو اللہ نے اسی وقت سے عظمت عطا فرمایا۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں کی گئی عبادات کا ثواب اور اجر عام دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے۔ 4 عظمت والے مہینوں میں اللہ نے اس کا شمار فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ کر اس کو صرف غم کا مہینہ تصور کرتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ یاد رکھنا، غم کوئی منانے کی چیز نہیں ہے، غم منانے کی چیز نہیں ہے، اور غم اتنا مناتے ہیں اپنے آپ پر زبردستی خود پابندی لگاتے ہیں کہ یہ مہینہ شادی کا مہینہ نہیں، اس مہینے میں شادی کی توڑ نہیں نبھے گی۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہی بات کی کہ جو محرم میں شادی کرے توڑ نہیں نبھتی۔ ابا جی نے جواب دیا کہ الحمدللہ کی بھی محرم میں ہے، توڑ بھی نبھی ہوئی ہے۔ پھر کسی نے کہا جو محرم میں شادی کرے اولاد نہیں ہوتی، فرمایا لوگوں کی نہیں ہوتی ہوگی، میں نے تو محرم میں شادی کی، 7 بچے کھیل رہے ہیں۔ پھر کسی نے کہا جو محرم میں شادی کرے خوشیاں نہیں ملتی، کہا الحمدللہ بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، خوشیاں بھی ہے، گھر بار بھی ہے، دین بھی اللہ نے اچھا عطا فرمایا، دنیا بھی بڑی اچھی عطا فرمایا۔ پابندی وہ جو اللہ اور اس کا رسول لگائے اسے پابندی کہا جاتا ہے۔ جبری طور پر مسلمان کو اجازت نہیں کہ خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی مصیبت میں الجھائے، کسی پابندی میں الجھائے۔ پھر ابا جی فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں شادیاں اس لیے نہیں کرنی کہ یہ غم کا مہینہ ہے، پٹ کٹ کا مہینہ، پٹ کٹ کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے پھر ذی الحج میں قربانی کے مہینے میں شادیاں تمہاری کیسے ہو جاتی ہیں، وہ بھی تو کب ٹک کا مہینہ ہے۔ اگر یہی حالت دیکھی جائے تو ہر مہینے میں کسی نہ کبھی کسی صحابی رسول کی شہادت موجود ہے، کسی نہ کسی خلیفہ رسول کی شہادت موجود ہے۔ پھر ہم لوگ کسی مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، کسی تاریخ میں شادی نہیں کر سکتے، پھر یوں ہی تنہا زندگی گزارنی پڑے گی۔ بہرحال اسی مہینے کی 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو، امام الانبیاء کے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ کون حسین؟ وہ حسین جب دنیا میں آیا امام الانبیاء نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت حسین کی ولادت ہو گئی۔ آپ نے پیغام بھیج دیا اپنے ابا کو، میرے ابا مبارک کو اللہ نے آپ کو ایک اور شہزادہ عطا فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کام میں مصروف تھے سب کام چھوڑ کر حضرت فاطمہ کے گھر، حضرت حسین کے گھر تشریف لے گئے۔ اور لوگوں کتنا مبارک ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر خود چل کے تشریف لائے ہیں۔ آپ نے حضرت حسین کو اپنی جھولی میں لے لیا، چہرے پہ بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا۔
کتنا مقدروں والا ہے حسین، ابھی دنیا میں آیا اس کا دیدار ہو گیا، جس کا دیدار کرنے کو صحابہ ترسا کرتے تھے، لوگ ترسا کرتے تھے، اور صرف دیدار ہی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کو اپنی نبوت والی انگلی سے اپنی زبان کا لعاب نکال کر حضرت حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت حسین نے سب سے پہلی جو غذا کھائی ہے، سب سے پہلے جو کھانا کھایا، سب سے پہلی جو چیز حضرت حسین کے پیٹ کے اندر گئی ہے، جسم کے اندر گئی ہے، وہ امام الانبیاء کا لعاب مبارک تھا جو حضرت حسین کے اندر چلا گیا۔ حضور نے نام خود حسین رکھا، حضرت حسن کا نام بھی حضور نے رکھا، حضرت حسین کا نام بھی امام الانبیاء نے رکھا۔ اور حضور نے فرمایا، اے فاطمہ اور اے لوگوں، اللہ نے یہ دو نام چھپا کے رکھے ہوئے تھے میرے نواسوں کے لیے، حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ ایسے بہترین اور ایسے خوبصورت نام ہیں، ان کی تو بناوٹ ہی بڑی حسین ہے۔ حسن حسن زبر زیر پیش کا فرق ہے، ورنہ الفاظ وہی ہے، اور حسین حسین۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہم اردو والوں کے لیے تو بڑا اچھا جوڑ جوڑا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظمت والے انسان ہیں، دنیا میں آتے ہی امام الانبیاء کا لعاب مبارک مل گیا۔ امام الانبیاء نے بڑا بابرکت پیارا نام مبارک عطا فرما دیا۔ اور لوگوں، تھوڑے سے کھیلنے کے لائق حضرت حسین ہوئے۔ ہمارے بچے ذرا کھیلنے کے لائق جب ہو جایا کرتے، ہمارے بچے یا تو کسی ربڑ کے کھلونے سے کھیلیں گے، کسی لکڑی کے کھلونے سے کھیلیں گے، کسی سواری پر بیٹھ کر سواری کریں گے، لیکن کتنا مقدر والا ہے حسین، امام الانبیاء کے کندھوں پہ بیٹھ کر امام الانبیاء کی واللیل زلفوں سے کھیلا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حسین سے بے حد درجہ محبت تھی، اور محبت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ حضور یوں ہی منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں نا، میری ساری توجہ یہاں ہے، یا جو گفتگو میرے ذہن میں ہے میری توجہ ادھر ہے، ادھر ادھر میری توجہ نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں، یعنی ہر خطیب کے ساتھ خطبہ دینے والے کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، گھر مبارک سے حضرت حسین چھوٹے ننھے بچے ہیں، باہر تشریف لے آئے، اور حالت یہ ہے کوئی کپڑا لیر کتر کوئی کپڑا یوں گلے میں ہے، اب وہ کپڑا بڑا ہے، حضرت حسین چھوٹے ہیں، وہ کپڑا چلتے ہوئے یوں پاؤں کے نیچے اڑتا ہے۔ اگلی بات آپ سمجھ سکتے ہیں، بچے کے پاؤں میں کپڑا اڑے، بچہ گردن کے بل نیچے جاتا ہے۔ ہاں بالکل یہی معاملہ پیش آ گیا۔ حضرت حسین اپنے گھر سے باہر نکلے، ننھے بچے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک دم ادھر پڑ گئی، دیکھتے رہے حضرت حسین ننھے بچے اس کپڑے کے ساتھ الجھ کر نیچے گر گئے، امام الانبیاء منبر سے نیچے آ گئے۔
خطبہ چھوڑ دیا، جو باتیں قیمتی ارشاد فرما رہے تھے وہ باتیں چھوڑ دی، ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ صحابہ اکرام نے دوڑ کر حضرت حسین کو اٹھا لیا، ہاتھوں میں اٹھا لیا، لا کر دوڑ کر امام الانبیاء کو دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین کو، ننھے بچے کو اپنی جھولی میں لے کر ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ نہیں معلوم کیا ارشاد فرما رہے تھے، کیا ارشاد فرمانا چاہتے تھے، وہ باتیں ختم ہو گئی۔ اب حضرت حسین کو گود میں بٹھا کر حضرت حسین کی عظمت کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا او لوگو میں تمہیں کیا بتلاؤں، یہ حسین وہ ہے اس کے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے، حضور حضرت حسین کو یوں اپنی ناک لگا کے سونگا کرتے تھے جیسے کوئی گلاب کا پھول سونگتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر ہم لوگوں نے دیکھا امام الانبیاء نے ایک چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے، چادر وہ آپ کے قدم مبارک تک نیچے تک آئی ہوئی ہے، آپ اس کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی یہ دونوں بازو یوں ذرا اوپر اٹھے ہوئے ہیں جیسے اندر کچھ لیا ہوا ہو۔ ہم نے سوال کر دیا آقا آپ کی چادر کے اندر کیا چیز ہے، کیا لیا ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر بھی کھولتے جاتے ہیں، بڑا عجیب جملہ بھی ارشاد فرماتے جاتے ہیں، ادھر چادر کھل رہی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بغل میں حضرت حسن کو لیا ہوا، ایک میں حضرت حسین کو لیا ہوا، اور ساتھ میں ارشاد فرما دیا کلاہما ریحانۃ من الجنہ۔ او لوگو یوں کھولتے کھولتے ارشاد فرمایا او لوگو یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، یہ میرے جنتی پھول ہیں، اور انہیں سونگا کرتے تھے دونوں کو، فرمایا کرتے کہ ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، یہ میرے شہزادے، یہ میرے بیٹے، یہ میرے نواسے حسن اور حسین، اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ ابھی کھیلتے بچے ہیں، ابھی بغل میں ہے، ابھی حضور کی گود میں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ صرف جنتی ہی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگلی بات بھی آپ کے دماغ میں تو آنی کوئی نہیں، بتا دیتا ہوں، ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا یہ تمام جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہم جو بوڑھے ہو کر جائیں گے نا، بوڑھے ہو کر دنیا سے بڑھاپے میں جائیں گے، سفید داڑھی لے کر کے جائیں گے، جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ ہمیں جوان کر کے لے کے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے بھی سردار حضرت حسین ہیں۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا یہ دونوں جنتی جوانوں کے تو سردار ہیں، لیکن علی خیر منہما، اپنے ابا کے سردار نہیں ہے، علی ان سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات سمجھائی ہے کہ جو بڑی عمر میں بھی صحابہ گئے، جوان ہو کر جنت میں جائیں، ان کے بھی سردار، جوانوں کے بھی سردار، سب کے سردار ہوں گے، لیکن بیٹا عظمتوں میں جتنا بھی بڑا ہو جائے باپ کی تو اولاد ہی ہوا کرتا ہے۔ فرمایا لیکن علی سے بہتر نہیں، علی کے سردار نہیں بنیں گے۔
بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کو حسنین کریمین سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، اس قدر محبت تھی گود میں بٹھاتے، اپنے کندھوں پر سوار کرتے، اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں پکڑوا کر کھلونا بنا دیا کرتے تھے۔ وہ واللیل زلفیں جن کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، عظمت ان کی یہ ہے، اور امام الانبیاء اپنی زلفیں حسنین کریمین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جب دیکھا اس قدر محبت، امام الانبیاء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، پھر صحابہ اکرام بھی بڑی محبت فرماتے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او لوگو مجھے حسین سے محبت اس لیے ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، میرا اللہ بھی حسنین سے محبت فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر ان کی ہر ضرورت گھر بیٹھے پوری کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے چادریں منگا کے پہنائی۔ اور ایک تو بڑا عجیب واقعہ، حضرت حسین ایک موقع پر حضرت عمر سے ملنے کے لیے تشریف لائے، دروازے پر عبداللہ ابن عمر جو ابھی کم عمر ہے وہ بھی باہر بیٹھے۔ پوچھا عبداللہ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اندر ابا سے ملنا چاہتا ہوں لیکن جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حسین یہ سوچتے ہوئے جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کیسے اجازت ہوگی، آپ بھی باہر بیٹھ گئے۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب حضرت عمر باہر تشریف لائے، دیکھا دوڑ کر لپٹ گئے، میرے بھتیجے امام الانبیاء کے نواسے کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ کہا کافی دیر سے۔ حسین اندر کیوں نہ آئے؟ کہا جب بیٹے کو اجازت نہیں تو میں بھی بیٹھ گیا، میں نے سوچا کہ مجھے بھی اجازت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا، او حسین تو امام الانبیاء کا نواسا ہے، اس نبی کا نواسا ہے جس کی بدولت اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، ہمیں سربلندیاں عطا فرمائی، میں بھی تو انہی کی وجہ سے ان کا خلیفہ بن گیا۔ اے حسین میرے بیٹوں کے لیے تو قانون ہے، تیرے لیے کوئی قانون کوئی نہیں، دن رات میرے دروازے تمہارے لیے کھلے، جب جی کرے بے جھجک آ جایا کرو۔ تمام صحابہ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا حضرت حسین کہیں سفر سے تشریف لائے ہیں، پیدل سفر ہوا کرتا تھا، حضرت حسین کے پیروں پہ مٹی ہے، گرد پڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کر دیا، اے حسین کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہیں جنازے پہ گیا تھا، پیدل گیا اس لیے مٹی چڑھ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ یہ وہ انسان ہے جس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، امام الانبیاء کا بڑا چہیتا، بڑا لاڈلا، بڑا عاشق صحابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سر کی پگڑی اتار کر حضرت حسین کے پاؤں جھاڑنا شروع کر دیے۔ فوراً عرض کر دی، اے ابو ہریرہ آپ میرے نانا کے بڑے سید صحابی ہیں، آپ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، آپ میرے چچا ہیں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، آپ عمر میں بھی زیادہ، مرتبے میں بھی زیادہ، علم میں بھی زیادہ، اور آپ اپنے سر کے کپڑے سے میرے پاؤں جھاڑتے ہو۔ فوراً کہہ دیا حضرت ابو ہریرہ نے، اے حسین تیری عزت تیری محبت میرے دل کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس لیے ہے میں نے تیرے نانا اپنے نبی امام الانبیاء کو یہ ارشاد فرماتے سنا تھا، مولا مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو دنیا میں آدمی میرے حسین سے محبت کرے اس سے بھی مولا تو محبت فرما۔
میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تجھ سے محبت کرنا. چھوٹا ہے اپنی جگہ، مرتبے میں، عزت میں، علم میں چھوٹا ہے اپنی جگہ. ایک دن رب کائنات تجھے وہ مقام عطا فرمائے گا جو دنیا میں کسی کو نہ ملا ہو. ٹھیک ہے، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تجھ سے میں محبت کروں گا. تیری ہی محبت میں دونوں جہان کی کامیابی ہے. کاش حضرت ابو ہریرہ کی یہ بات ہماری سمجھ میں بھی آ جائے کہ حضرت حسین سے صدق کے دل سے محبت کرنے میں دنیا آخرت کی کامیابی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں. علماء اکرام نے لکھا ہے 25 پیدل سفر کیے حج کے لیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر پیدل سفر کیا کرتے تھے، خاص طور پر حج کا سفر پیدل کیا کرتے تھے. ایک بار یوں ہی پیدل سفر کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، اپنی سواری پہ سوار ہے. قریب آئے، پہچان لیا یہ تو شہزادہ رسول ہے. سواری چھوڑ کر نیچے آ گئے، لگام خود پکڑ کے کھڑے ہو گئے. عرض کرنے لگے نواسہ رسول آ جاؤ، سواری ہے تو میری لیکن آج کے بعد آپ کی ہو گئی، آپ اس میں سوار ہو کر سفر کرو، حج پر چلے جاؤ. اب فرمانے لگے او عبداللہ تمہیں پتا ہے میں تو پیدل ہی سفر کیا کرتا ہوں، پیدل حج کے لیے جایا کرتا ہوں، مجھے یہی بات پسند ہے، لہذا میں سواری پہ سوار نہ ہوں گا. ابن عباس نے عرض کر دی اے حسین اگر آپ سوار نہ ہوں گے تو میں بھی سوار نہ ہوں گا، میں سواری واپس بھیج دیتا ہوں. فرمایا ابن عباس آپ کے پاس سواری ہے؟ اور میں تو لایا ہی نہیں، میری چاہت نہیں تھی. کیوں؟ کہا حسین تو اس سواری کی بات کرتا ہے، ہم نے تو وہ سواری دیکھی ہے کہ جس سواری پہ حسین سوار ہو گیا، جب تک حسین نے اس سواری کو نہیں چھوڑا، اس سواری نے یعنی امام الانبیاء نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا. جس کی امام الانبیاء کے ہاں یہ مقام و مرتبہ ہے، اے حسین تمہارے ہوتے ہوئے سواری پہ میں بھی سفر نہیں کر سکتا. علماء نے لکھا ہے اپنی سواری واپس بھیج دی. حضرت حسین کی معیت میں ان کے ساتھ پیدل چل کے سفر کیا. تمام صحابہ بڑی محبت رکھتے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی رخصتی کے بعد اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. جانتے ہیں نا جی ڈیوٹی کیا تھی؟ مؤذن رسول تھے، مسجد نبوی کے مؤذن تھے. اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد. یہاں پہنچے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گئے. صحابہ اکرام دوڑے، آگے بڑھ کے اٹھایا، پانی پلایا، ہوش آیا. لوگوں نے کہا او بلال تجھے کیا ہوا، تو بے ہوش کیوں ہو گیا، اتنی کمزوری کب سے آ گئی، تیرے ساتھ کیا بن گیا؟ حضرت بلال فرمانے لگے او لوگوں جب میں یہ جملہ بولا کرتا تھا اشہد ان محمد، مجھے وہ ہستی جن کا میں نام لیتا وہ سامنے نظر بھی آیا کرتی تھی. آج وہ ہستی جب نظر نہ آئی مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اپنی زندگی کو باقی نہ سمجھتا تھا، اس لیے میں بے ہوش ہو کر کے گر گیا. ہوش آیا، طبیعت سنبھلی، خود کو سمجھایا بلال یہاں رہے گا تو تیری جان نکل جائے گی، لہذا چھوڑ دے مدینہ، یہاں تجھ سے یہ جدائی اور صدمہ برداشت نہ ہوگا، لہذا مدینہ منورہ چھوڑا اور شام جا کر آباد ہو. 1 سال کا عرصہ گزرا. حضرت
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں مقیم ہے. ایک رات کو خواب آیا، خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او بلال، تجھے مکے میں گلیوں میں رسی تیرے گلے میں ڈال کر گھسیٹا گیا، تو نے میرا شہر نہ چھوڑا. تجھے تپتی ریت پہ ڈالا گیا، تو نے میرا شہر نہ چھوڑا. تجھے تکلیفیں میں پہنچائی گئی، تو نے میرا شہر نہ چھوڑا. او بلال، یہ بھی کوئی یاری ہے کہ اب میرے شہر لوٹ کر آتے ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے اسی وقت سفر شروع کیا، سواری کا انتظام کیا، میں نے سفر کیا. چلتے 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 سفر کر کے جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو تہجد کا وقت تھا. سیدھے مسجد نبوی میں آ گئے. امام الانبیاء کے روضہ اطہر پر درود و سلام کے تحفے پیش کر دیے. اچانک نظر پڑی شہزادے حسنین کریمین موجود ہیں. تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے. بڑے ڈوب کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اتنا زبردست، اتنا بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے. صحابہ اکرام کہتے ہیں حضرت حسین جب قرآن پڑھتے ہمیں یوں لگتا جیسے امام الانبیاء نبوت والی زبان سے قرآن پڑھ رہے ہیں. دوڑ کر حسنین کریمین سے ملے، وہ بھی لپٹ گئے. چچا چچا تم کہاں چلے گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے، ہمیں بڑی یاد آتی تھی. چند گفتگو ہوئی، خواب بتلایا کہ امام الانبیاء نے خواب میں حکم دیا ہے، تمہارے نانا نے خواب میں حکم دیا میرے شہزادوں کے پاس جاؤ، لہذا میں آ گیا. فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. حسنین کریمین نے کرتا پکڑ کے منت کے انداز میں کہا، چچا بلال، آج وہی اذان سناؤ جو ہمارے نانا کے زمانے میں سنایا کرتے تھے، آج ہمیں وہی اذان سنا دو. شہزادوں کی فرمائش تھی، انکار نہ ہوا، کھڑے ہو گئے، صدا بلند کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی زمانہ نبوت کی اذان دینا شروع کر دی. وہی انداز ہے، وہی آواز ہے. لوگوں نے جب اپنے گھروں کے اندر یہ اذان کی آواز سنی، سوتے ہوئے لوگ بیدار ہو گئے، مسجد نبوی کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے. مرد کیا، عورتیں کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، سب مسجد نبوی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. کسی نے سوال کر دیا، لوگوں تمہیں کیا ہوا، کدھر دوڑے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے آج مسجد نبوی سے اسی مؤذن کی آواز آئی ہے جو امام الانبیاء کے زمانے میں اذان کی آواز آیا کرتی تھی. کہنے والے نے کہا اس میں دوڑنے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہم دوڑتے اس لیے جاتے ہیں جب نبی کے زمانے کا مؤذن آ گیا، ہم جا کر دیکھنا چاہتے ہیں شاید امام بھی آ گیا. دوڑتے ہوئے لوگ کہنے لگے ہم دیکھنے جا رہے ہیں جب مؤذن آ گیا شاید امام بھی آ گیا ہو. ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ صرف مؤذن آیا یا امام آ گیا. ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ صرف بلال آ گیا یا آمنہ کا لال بھی آ چکا ہے. تمام صحابہ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کو، جسم کو ہم نے اتنے غور سے دیکھا تھا، ہمیں حضرت حسین کی ایک ایک ادا زبانی یاد ہو گئی.
شام سے کوئی آدمی مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا اپنے کسی کام کے غرض سے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او نوجوان کدھر کا سفر ہے؟ کہا مدینہ منورہ جا رہا ہوں. فرمایا جب مدینہ الرسول جائے مسجد نبوی میں بھی چلے جانا. امام الانبیاء کے روضہ اطہر اور امام الانبیاء کے منبر کے درمیان ایک نوجوان بیٹھا ہوگا. اس کی کیفیت یہ ہوگی سر کے اوپر پگڑی ہوگی, چہرہ بڑا وجیح ہوگا, کپڑے بڑے سادہ ہوں گے, لیکن اس کا قرآن پڑھنے کا انداز بھی نبی جیسا, حدیث بیان کرنے کا انداز بھی نبی جیسا. جب تو وہاں جائے جا کر مل کر ان کا درس بھی سننا, ان کا قرآن بھی سننا, میرا سلام بھی دینا اور کہہ دینا معاویہ نے کہا ہے کہ میرے لیے دعا بھی کرے. اس جانے والے مسافر نے کہا امیر معاویہ اس کا نام تو بتاؤ, وہ کون ہے؟ اگر وہ اس مطلوبہ جگہ میں نہ بیٹھا ہو میں کسی سے پوچھ لوں وہ کون ہے, کہاں ملے گا؟ حضرت معاویہ نے نام نہیں بتایا بلکہ عجیب جواب دے دیا. فرمانے لگے جب وہ تم وہاں جا کر ان کے حلقے میں بیٹھے گا, ان کا حدیث بیان کرنے کا انداز بھی نبی جیسا, ان کا قرآن پڑھنا بھی نبی جیسا, ان کی گفتگو بھی نبی جیسی, ان کا چلنا بھی نبی جیسا. اور آدمی جب تو جائے گا خود پہچان لے گا, آواز بھی نبی جیسی, چہرہ بھی نبی جیسا. یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, یہ امام الانبیاء کا نواسہ حسین ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس قدر بھی عظمتیں بیان کی جائیں, کیا عظمت ہوگی جس کو امام الانبیاء نے اپنی زبان چوسنی کی طرح منہ میں دے کے چسائی ہو, اور جس نے امام الانبیاء کا لعاب دہن پیا ہو, کیا مقام اور کیا مرتبہ بن گیا ہوگا حضرت حسین. اللہ رب العزت نے اتنا عظیم بنایا, علماء شعراء قاصر ہیں بیان کرنے کو کسی ایک جملے میں کہ حسین کیسا تھا, حسین کی عظمتیں کیا تھی, حسین کس قدر مقام اور بلندی کا مالک تھا. اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. حسین کل بھی تھا, حسین آج بھی ہے, حسین قیامت تک رہے گا, حسین جنت میں بھی رہے گا. اس لیے جس کو اللہ رب العزت نے اس قدر عظمتیں عطا فرمائی, اس قدر مقام و مرتبہ عطا فرمایا, میں بھی قاصر ہوں بیان کرنے سے کہ رب کائنات نے کس قدر مقام و مرتبہ حضرت حسین کو عطا فرما دیا. بلکہ ایک شاعر نے تو کمال کر دیا, کہتا ہے کہ نہ پوچھ مجھ سے کہ حسین کیا ہے, نہ پوچھ مجھ سے حسین کیا ہے, نہ پوچھ مجھ سے حسین کیا ہے. جہاں
جہان عزم و وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، زمین کا دل آسماں کا یاور، دیار صبر و رضا کا دلبر، عرب کا صحرا عجم کا یاور، جبین انسانیت کا جھومر، جبین انسانیت کا جھومر، حسین تصویر حمدیہ ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی، حسین نے زندگی بکھیری فضا سے ورنہ قضا برستی، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین بپھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نوائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قراری، حسین دل ہے حسین جان ہے، حسین دل ہے حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چاروں سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔
پروردگار عالم نے اس قدر عظمتیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ آج کے دور کا انسان تو بیان ہی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بڑی عجیب عظمت ملی، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی اپنے لیے، جھولی پھیلائی اللہ سے، اپنے لیے دعا مانگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھولی پھیلا دی، عرض کر دی مولا لوددت عنی ان اقتل فی سبیل اللہ. مولا امام الانبیاء مجھے بنا دیا، ٹھیک ہے، تمام نبیوں کا سردار مجھے بنا دیا، ٹھیک ہے، بڑی عظمتیں مل گئی، ٹھیک ہے، عرش پر بلا کر اپنا دیدار عطا فرما دیا، ٹھیک ہے، اپنا کلام قرآن مجید مجھے عطا فرما دیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری ایک تمنا، ایک عظمت مجھے اور عطا فرما دیجئے. عرض کر دی مولا لوددت عنی ان اقتل فی سبیل اللہ. مولا آپ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. ہمیں ڈر لگتا ہے، مسلمان کو آج کے دور میں ڈر لگتا ہے. یہ شہادت کا مقام عظمت کا مقام ہے، کوئی معمولی بات نہیں. امام الانبیاء جھولی پھیلا رہے ہیں، مولا مقام شہادت عطا فرما. تمام صحابہ نے یہ عظمت مانگی، کسی کی قبول ہوئی، کسی کی نہ ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو اللہ نے نرالے انداز میں قبول فرمایا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب قرآن پڑھو، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پہلے وقتوں میں نبیوں کو شہید کیا گیا، ایک ایک وقت میں کئی کئی نبیوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن میں نے اب یہ لکھ دیا تقدیر کے قلم سے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. میں اللہ غالب، میرا رسول غالب. کسی مائی کے لال میں جرت کوئی نہیں جو آپ کو شہید کر سکے. مولا پھر میری تو تمنا ہے. اللہ نے فرمایا میری حکمتیں کون جانتا ہے، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں، خوشخبری سنا دیتا ہوں، آپ کو شہید نہیں کیا جائے گا لیکن مقام شہادت مل جائے گا. مولا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ ممکن ہے. شہادت آپ کی نہیں ہوگی، آپ پر کوئی تیر تلوار نہیں چلا سکے گا، بلکہ میں آپ کو ایک شہزادہ دوں گا، حضرت حسین عطا فرماؤں گا کہ کربلا کے میدان میں شہید انہیں کیا جائے گا، بدلے میں مقام شہادت آپ کو دیا جائے گا. اصل تو یہ مقام و مرتبہ ملنا تھا جس کے لیے یہ سفر ہوا. پھر قدرت نے تدبیریں بنائی. تدبیر کیا بنی؟ حضرت معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں آپس میں صلح ہوا. طے پایا کہ امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنیں گے. اللہ کی شان، حضرت امیر معاویہ کا دور ابھی چل رہا تھا، حضرت حسن دنیا سے رخصت ہو گئے. تو حضرت معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت خلافت پہ آ گیا. کتابیں شاہد ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ اس کا کردار اچھا نہ تھا. حضرت حسین نے اس بات کو پسند نہ کیا. ادھر کوفہ سے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو پیغام آ گیا کہ جن جن لوگوں نے بیعت نہیں کی جبری طور پہ ان حضرات سے بیعت لو، خلافت کی، حکومت کی بیعت لو.
علماء اکرام نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی اور صحابہ تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر ان کے کسی والی کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ سمجھتے تھے ایک تو یہ بات کہ جس انداز میں یہ اب امیر بادشاہ خلیفہ بن رہا ہے، یہ تو پدرم سلطان بود، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے، لہذا حکمرانی اور حکومت یوں نہیں چلے گی۔ اسلام میں شورائی نظام ہے، مشورے سے جو طے ہوگا اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ لہذا جب پتہ چلا کہ یہ لوگ بیعت نہیں کرنا چاہتے تو ان کے اوپر پریشر بڑھانا شروع کر دیا۔ ادھر کوفہ سے حضرت حسین کے نام خطوط آنا شروع ہو گئے، نواسہ رسول آپ تشریف لائیں، ہم یزید سے مطمئن نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شیر خدا علی المرتضیٰ کے دل کے ٹکڑے، ہم کسی اور کو اس وقت اتنا اہم نہیں سمجھتے، زمین پر آپ کے سوا نبی کا نواسہ کوئی نہیں، نبی کا خاندان اور کوئی نہیں، ہم آپ پہ مطمئن ہیں، آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، لہذا کوفہ تشریف لے آؤ۔ مورخین نے لکھا ہے ہزاروں کی تعداد میں خطوط آ گئے تھے، بوریاں بھری پڑی۔ حضرت حسین نے حکمت سے کام لیتے ہوئے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ حالات لو، سفیر بنا کے بھیجا، قاصد بنا کے بھیجا تاکہ حالات کا پتہ لگ جائے۔ اور یاد رکھنا یہ طریقہ سنت نبوی تھا۔ حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا تھا نا حضور نے، تاکہ پہلے راہ ہموار ہو، مسئلہ حل ہو، ممکن ہے جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے اور پھر جا بھی نہیں سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرے کے لیے تشریف لائے، 2 جمعے پہلے میں نے آپ کو سنائی یہ ساری واقعہ، تو حضرت حسین نے مسلم کو بھیجا حالات لے کے آؤ۔ جب وہاں گئے 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر حضرت حسین کے نام کی بیعت کی۔ انہوں نے خط لکھ دیا حضرت حسین کو، آپ تشریف لے آؤ، لوگ آپ کے منتظر ہیں، راہیں بچھائے بیٹھے ہیں، ہزاروں خطوط میرے پاس ہیں، ہزاروں آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں، لہذا تشریف لے آؤ۔ اللہ کی شان، خط ہاتھ سے نکل گیا، روانہ ہو گیا۔ حضرت حسین کو وہ خط مل گیا، ادھر سے حضرت حسین روانہ ہے، ادھر کوفے کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ حکومت نے اعلان کر دیا مسلم بن عقیل کو جو بھی گرفتار کر کے دے گا، جو بھی زندہ یا مردہ لا کر کے دے گا، انعامات سے نوازا جائے گا۔ لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں، انعام کے لالچ میں یہ نہ دیکھا نبی کا خاندان ہے، اہل بیت خاندان ہے، اس کے عوض ہمیں مل کیا جائے گا۔ چلو دنیا کے 4 ٹکے مل بھی گئے، آخرت تو برباد ہو جائے گی۔ لہذا ان لوگوں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، لیکن ہانی بن عروہ نے اپنے گھر کے اندر پناہ دے دی، یہاں پناہ گزی رہے، لوگ تلاش کرتے رہے۔ بالآخر عبید اللہ کو پتہ چل گیا، دھمکی دے دی ہانی کو کہ اگر اس کو نہ دیا تو تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، لہذا مسلم بن عقیل کو ہمارے سپرد کر دو۔ ہانی بن عروہ نے بڑا عجیب جواب دے دیا، کہنے لگے ماں جان مانگو تو جان دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم امام الانبیاء کے خاندان کے اس چشم و چراغ کو تمہارے سپرد اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے، ہماری جان سے گزرو گے پھر مسلم بن عقیل مل جائے گا۔ بالآخر مقابلہ ہوا، وہاں پر تلواریں تیر چلے، ہانی کو بھی شہید کیا اور مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔
ادھر سے حضرت حسین قافلہ لے کر گھر سے چلے ہیں، کوفہ کی طرف چلے ہیں، اور اللہ کی شان ذی الحج کا مہینہ ہے، حج کے ایام ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے قبیلوں سے، اپنے اپنے خاندان سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ واہ حسین، تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تیری سوچ کے کیا کہنے، چاہتا امام الانبیاء کے روضہ اطہر کی زیارت کرتا، چاہتا بیت اللہ کا طواف کرتا۔ لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے مکہ جا رہے تھے، اور نواسے رسول حضرت حسین اپنے خاندان کو لے کر شہادت عظمی، شہادت کبریٰ کا طواف کرنے کے لیے کربلا جا رہے تھے۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے۔ سر نہ باطل کبھی پھر اٹھائے، حرف دی کی نہ عظمت پہ آئے، سر نہ باطل کبھی پھر اٹھائے، حرف دی کی نہ عظمت پہ آئے، کملی والے کی آنکھوں کا تارا دی کی عزت بچانے چلا ہے۔ جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس گلے کو محمد نے چوما، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس گلے کو محمد نے چوما، وہ نبی کا پیارا نواسا، اس گلے کو نبی کا نواسا، آج کربلا میں کٹانے چلا ہے۔ لے کے اپنے گھرانے کو سید، آج میدان کرب و بلا میں، لے کے اپنے گھرانے کو سید، آج میدان کرب و بلا میں، اپنے نانا محمد سے سب کو حوض کوثر پلانے چلا ہے۔ لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں، حضرت حسین کربلا کا طواف کرنے جا رہا ہے۔ قافلے میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، رواں دواں۔ صفا نامی ایک وادی کے اندر اہل بیت کا بڑا محب، بڑا عاشق شاعر فرزدق سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسین نے فرمایا، او فرزدق تیرے پیچھے کیا حال ہے، جہاں سے تو آ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کر دی، اے حسین آگے نہ جائیے، ان لوگوں کی زبان تو تمہارے ساتھ ہے، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ خاموش ہو گئے اور فرمایا، اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آگے ایک جگہ پر قیام کیا، پڑاؤ کیا، تو اچانک سوئے ہوئے اچانک حضرت حسین بیدار ہوئے۔ جو یہ آنکھ کھلی زبان پر جاری ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا علی اکبر پاس موجود ہے، دوڑ کر قریب آئے، عرض کی، ابا کیا ہوا؟ یہ جملہ آپ نے کیا بولا؟ یقیناً کوئی پریشانی کی خبر ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، کچھ گھڑ سوار میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفر میں چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، لیکن ان کی موت بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میں نے اسی پر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا ابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت حسین نے فرمایا بلا شبہ ہم حق میں ہیں۔ علی اکبر نے بڑا عجیب جملہ بول دیا، سمجھداری کی عمر میں، جوانی کی عمر میں یہ بیٹا حضرت حسین کا عرض کرنے لگے ابا جان جب ہم حق پر ہیں، حق پر زندہ ہے، حق پر ہماری موت آ جائے اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے۔ حضرت حسین بڑے خوش ہو گئے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کمر پہ تھپکی دے کے فرمایا شاباش تو نے باپ کی تربیت کا صحیح حق ادا کر دیا، تیرے اس جملے نے میرا دل خوش کر دیا۔ کیا مطلب کہ بہادر کی اولاد بہادر ہی ہوا کرتی ہے۔ اب میں بے فکر ہو گیا، مجھے تجھ سے بزدلی کی امید نہیں رہی، تو لڑے گا تو جواں مردی سے لڑے۔ میدان کربلا میں چلتے چلاتے پہنچ گئے، گھیرا تنگ کر دیا گیا، شرائط پیش کی، شرائط نہ مانی گئی، کہا گیا کہ یہی شرائط اگر وہ دیلمی پیش کریں جن سے تمہاری جنگ لڑ رہی ہے قبول کر لو گے؟ کہا بالکل قبول کر لو گے۔ اس بات پر کئی ادھر شمر کی فوج سے نکل کر حسینی فوج میں شامل ہو گئے۔ لگتا ہے اہل بیت کا بغض تمہارے دلوں کے اندر ہے، یہی شرائط دیلمی اگر پیش کریں تو ماننے کو تیار، نواسہ رسول پیش کریں تو ماننے کو تیار۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا تھا، 10 محرم کی تاریخ آ گئی۔ اس پورے قافلے کو 72 لوگ ہیں، چند بچے ہیں، ان کو اپنے گھیرے کے اندر لے لیا گیا اور مقابلے کے اندر مورخین نے لکھا ہے 22,000 لوگ ہیں۔ 72 کے مقابلے میں 22,000۔ اللہ اکبر۔ چاہتے کیا ہے کہ نام و نشان مٹ جائے، نام و نشان مٹ جائے، نواسہ رسول کا نام و نشان مٹ جائے، اہل بیت خاندان کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن تاریخ جانتی ہے، تاریخ گواہ ہے، کون مٹا کون زندہ رہا، کس کا نام ختم ہو گیا، کس کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین کل بھی زندہ باد ہے۔ یہ مقابلہ، لڑائی، نیزے تلوار شروع ہو گئے۔ کئی سارے افراد خاندان کے شہید ہوئے پڑے ہیں، اور مورخین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا جس کی اولاد شہید ہوئی پڑی ہو، جس کا اہل بیت خاندان شہید ہوا پڑا ہو، جو ایک ایک پانی کی بوند کے قطرے کو ترستا ہو، جو کئی دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، اس حال میں بھی ایسے لڑے کہ جدھر تلوار اٹھائے ادھر بھگدڑ مچ جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن بالآخر جب ایک ظالم نے شہزادہ حسین علی اکبر کے اوپر جب تیر چلایا، حضرت علی اکبر شہید ہو کر خون کی بہار نکلی، زمین کی طرف جب گرنے لگے، حضرت حسین آگے بڑھے، حضرت علی اکبر نیچے زمین تک پہنچ چکے تھے، خون جاری ہے، خون کا فوارہ چھوٹ چکا، روح پرواز کر چکی۔ حضرت حسین اپنے شہزادے کی لاش کے پاس میت کے قریب آ گئے، جگر گوشہ کے لاشاں پر پیدا در تفتا جگر پہنچا، بدل گریا بلب خندہ رضا کا تاجور پہنچا، اٹھا کر لاشائے دل بر بسوئے آسمان دیکھا، کہا مولا نہیں شکوا رضینا برضاء اللہ۔ اگلی بات سنو، بڑی عجیب بات کہہ دی، یہ حضرت حسین کا ہی جگر ہے۔ فرمانے لگے بھلا میں کون ہوتا ہوں
جو پوچھوں کیا کیا تو نے، مولا میں کون ہوتا ہوں تجھ سے پوچھوں، یہ میرا جگر کا ٹکڑا لے لیا، میرا جوان بچہ لے لیا، بھلا میں کون ہوتا ہوں جو پوچھوں کیا کیا تو نے، میرا کب تھا میرا کب ہے، مولا دیا تو نے لیا تو نے۔ حضرت حسین نے اپنے جگر گوشے، اپنے جوان لختے جگر علی اکبر کی لاش پہ کھڑے ہو کے ماتم نہیں کیا، بلکہ صبر کا پیغام دے دیا۔ زندہ زندہ حضرت حسین اور آپ کے خاندان کو 72 افراد کو 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا کربلا کی وادی کے اندر، اور بڑی ہی بے دردی کے ساتھ۔ وہی مہینہ اس وقت جاری و ساری ہے، وقت کافی ہو چلا، جی چاہتا تھا کہ قاتلان حسین کا انجام بھی سناؤں۔ اگر آپ لوگوں کی رغبت اور محبت رہی تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ حضرت حسین کا پیغام بھی، یہ صرف ایک قصہ اور واقعہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، سنا دی بس بات ختم۔ یہ ہم منا نہیں رہے حضرت حسین کا غم کے منا لیا ختم، بلکہ ہم نے یہاں سے سبق حاصل کرنا۔ ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں، اگلے مہینے جمعے میں ہوں نہ ہوں، آپ میں سے کوئی آئے نہ آئے، کسی مصروفیت میں پھنس جائے، حضرت حسین نے اس سارے سفر میں اور وقت شہادت میدان کربلا میں پیغام دیا، لوگوں مر جانا نماز نہ چھوڑنا، پیغام دیا لوگوں کٹ جانا قرآن نہ چھوڑنا، لوگوں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ظالم کے سامنے نہیں جھکنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، جرت کا دامن نہیں چھوڑنا، استقلال کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کا قرآن نہیں چھوڑنا، میرے نانا امام الانبیاء کا فرمان نہیں چھوڑنا، صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ نہیں چھوڑنا۔ جو حضرت حسین سے جڑ جائے گا، جو حسینی بن جائے گا، دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے گا۔ کون کون چاہتا ہے دونوں جہان کی کامیابی؟ سب چاہتے ہیں۔ آخری بات سن لو، پھر بات کو ختم کرتا ہوں، پتہ چل جائے تاکہ آپ میں کون ہے جو حسینی بنا ہوا ہے، یا حسینی جس کو بننا ہے تو کیسے بنے۔ اور لوگوں جو حسینی ہوا کرتا ہے، حسین کی محبت جس کے دل میں ہو، محبت کا رنگ ظاہر میں نظر آیا کرتا ہے۔ کوئی کسی کی محبت میں رنگا ہوا ہو، اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ کسی کی محبت میں گرفتار، نبی کی محبت ہو، کسی اچھے کی محبت ہو یا برے کی محبت ہو، جس سے محبت ہو رنگ نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے اہل بیت حضرت حسین کی محبت نہیں مانگی ہم سے، بلکہ مودت مانگی ہے۔ وضاحت تو پھر کبھی کروں گا، مطلب بتا دوں، محبت ہے کہ دل کے اندر ہو، بس بڑی محبت ہے، مجھے بڑی محبت ہے۔ اور مودت کہا کرتے ہیں جس کا مطالبہ میرے اللہ نے فرمایا، او لوگو میرے نبی کے اہل بیت سے مودت رکھو، میرے حسین سے مودت رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے محبت دل سے نکل کر جسم کے اوپر نظر آئے، تیرا سر بتائے کہ یہ حسینی کا سر ہے، تیرا چہرہ بتائے کہ یہ حسینی کا چہرہ ہے، تیری صورت بتائے، دیکھنے والا دیکھ کر پہچان لے یہ حسینی ہے، تیرا کردار بتلائے تو حسینی ہے، تیرا صبر جرت استقلال بتلائے تو حسینی ہے، تیرا لباس بتائے تو حسینی ہے، تیری زندگی بول کر بتلائے کہ تو حسینی ہے۔ جن کی زندگی حسینی بنی ہوئی ہے مبارک ہو، جو حسینی بن چکے انہیں مبارک ہو،
جو اب تک نہیں بنے کوشش کرو زندگی میں موت سے پہلے پہلے حسینی بن جاؤ. کیوں؟ مر گئے تو کہانی ختم ہو جائے گی. زندگی میں حسینی بن جاؤ. زندگی میں اپنے دل میں حسین کو جگہ دو, حسین کی محبت کو جگہ دو, حسین کے کردار کو جگہ دو. اگر دل میں محبت لے کر کے گئے, عمل کر کے گئے, تو انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیابی ہو جائے گی, جنت ملے گی. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اور لوگوں اگر دل میں حسین ہے, میری اس بات کو حضرت ابو ہریرہ کی بات سے جوڑ لو. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, حضور علیہ السلام فرماتے تھے, مولا مجھے بھی حسین سے محبت ہے, آپ بھی محبت فرماؤ. جو حسین سے محبت کرے مولا اس سے بھی محبت فرماؤ. بنیں گے حسینی. اللہ آپ کے اس وعدے ارادے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب کائنات بابرکت مہینے کی اس فضیلتوں عظمتوں والے مہینے کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ شہادتوں کا مہینہ ہے, یکم محرم آپ کے محبوب نبی کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. 10 محرم کو نواسہ رسول اور خاندان رسول کی شہادت ہے. مولا ہمیں بھی ان شہادتوں سے کوئی سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جرت, استقامت, یا اللہ ہمیں صبر, قرآن حدیث ان تمام باتوں پر علم ہمیں سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں بھی ظالم جابر حکمران کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما. شریعت پر ہمیں 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا آپ کے محبوب نبی کا نواسہ حسین نمازی تھا, ہمیں بھی پکا نمازی بنا دے. قاری تھا, ہمیں بھی بہترین قاری بنا دے. مولا ہر اعلیٰ صف, اعلیٰ کردار ان کے اندر موجود تھا. مولا ہمیں بھی وہ حسینی کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ مریض ہیں مولا اس بابرکت مہینے کے صدقے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. کئی سارے ساتھیوں نے ملک بیرون ملک, شہر بیرون شہر سے مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما. برطانیہ میں ایک ساتھی ہیں بھائی سلیمان صاحب, دل کا آپریشن ہوا, اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور بھی جتنے ساتھیوں نے جس دعا کے لیے کہا, اللہ سب کے حق میں ساری دعائیں قبول فرما. حاجی عبدالوہاب صاحب, بھائی حافظ طیب صاحب, ان کے والد محترم ملک جمیل صاحب, بھائی تنویر صاحب, ایسے ہی ملک عبدالوحید اور ان کے تمام بیٹے, اور جتنے حضرات دور و نزدیک سے محبت میں آتے ہیں, بھائی عبداللہ صاحب, اسی طرح نوجوان محمد بلال, اللہ اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے. ایسے ہی بھائی مرزا نعیم صاحب, اور اسی طرح سے مرزا عبدالرشید اور مرزا مبین لاہور کے ساتھی ہیں, انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ سب کی دنیا آخرت اچھی بنا دے, دو جہان کی کامیابی نصیب فرما. پروردگار عالم ہمارے اس پورے مجمع پر اپنی خصوصی رحمتیں, برکتیں, عافیتیں نصیب فرما. تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.